یہ مذہب جو ہے در حقیقت تو ایلین اصطلاح ہے اسلام کے لیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ کنڈیشننگ ہو گئی ہے عوام کے ذہن. دو پتیاں ظاہر ہوئی تھی، وہ ڈر گئے، خطرناک ہے کہ یہ معاملہ اگر آگے 1000 برس تک وہ جو 1000 وہ جو اکبر کو پٹی پڑھائی گئی، جیسے کڑھا ہوتا ہے، بڑا کڑھا، اور اس کے اوپر جو ہے ادھر بھی کنڈا ہے ادھر بھی کنڈا ہے. ڈاکٹر صاحب، انکار حدیث کے حوالے سے جو آپ نے تاریخ بیان کی ہے، اس میں یعنی ماضی قریب میں جو اس میں سب سے بڑا آدمی ہے وہ غلام محمد پرویز آپ نے بتایا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو موجودہ دانشور ہیں جو ٹی وی پہ یہ ان خیالات کو، اس فکر کو پھیلا رہے ہیں، تو حقیقت میں وہ پرویزی فکر کو پھیلا رہے ہیں؟ اب میں اس کو پوائنٹڈلی یہ نہیں کہوں گا. میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ فکر تو چلا آ رہا ہے، اور اس کا تو تھرو آؤٹ ہسٹری جو میں نے ٹریس کر کے آپ کو بتایا ہے، تو مختلف اوقات میں مختلف جو بھی محرکات ہوتے تھے اس کے تحت یہ فکر جو سامنے آتا تھا. تو اب یہ کہ انہوں نے کتنا اثر قبول کیا ہے، کس سے کیا ہے، یہ تو اب میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا. لیکن اس میں نے جیسا کہ بتایا کہ باقی شخصیتیں جو ابھری تھیں وہ تو سب ختم ہو گئی. پرویز جو ہے وہ اصل میں باقی ہے، اور اب بھی اس کے کیسٹس وغیرہ جو ہیں لوگ سنتے ہیں، اور اس کی کتابیں ہیں جو ابھی پڑھی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں اسلام کے حوالے سے بات کی کہ یہ سوشو اکنامک سسٹم جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے. اسلام کے بارے میں زیادہ تر تصور عام مسلمان کا وہ محدود ہے نماز، روزہ، حج تک. تو آپ کی گفتگو سے یہ ہمیں جیسے وہ ایک مذہب کا حصہ ہے، اور یہ جو سوشو اکنامک سسٹم ہے یہ ایک دین کا حصہ ہے. تو آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ مذہب اور دین میں حقیقت میں فرق کیا ہے؟ مذہب کا جو تصور، ایک تو پہلے بات یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ لفظ جو ہے نہ قرآن میں آیا ہے. کون سا مذہب؟ مذہب نہ کہیں حدیث میں میرے علم کی حد تک آیا ہے، اور ہماری تاریخ میں بھی استعمال ہوتا تھا تو فقہی مذہب، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، اسلام کے لیے لفظ مذہب کا بھی نہیں استعمال ہوتا تھا. یہ مذہب جو ہے در حقیقت تو ایلین اصطلاح ہے اسلام کے لیے، اور اس کے بارے میں جو تصور دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ مذہب صرف 3 چیزوں پر جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے. ایک کوئی عقیدہ، ایک خدا کو مانو، 100 کو مانو، کسی کو نہ مانو. ایک عبادت، کسی طریقے سے خدا کو پوجو، انسین خدا کی بندگی کرو، نماز پڑھو، یا پتھروں کو پوجو، کسی کو پوجو، سورج کو پوجو. اور کچھ جو ہے سوشل کسٹمز اینڈ ریچولز اینڈ رائٹس. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ بپتسمہ کریں گے یا عقیقہ کریں گے؟ کوئی مرے گا تو کیا کریں گے؟ اس کی لاش جلائیں گے یا اس کو دفنائیں گے؟ یہ 3 چیزیں، دیز گو ٹو میک ریلیجن، مذہب. اور آج کی دنیا میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کا تعلق صرف انسان کی انفرادی زندگی سے ہے، اور اس میں ہر انسان آزاد ہے، کوئی کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا. البتہ دین کہتے ہیں نظام کو، اور نظام اجتماعی جو ہے اس کے 3 گوشے پھر بن جاتے ہیں بڑے، سیاسی، معاشی، سماجی. تو جو دین ہے اس میں مذہب بھی شامل ہے. اسلام جو ہے اگرچہ اس کے لیے لفظ صرف دین کا استعمال ہوا قرآن مجید میں، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین اللہ کہا گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ اللہ کا نظام، اس میں داخل ہو رہے ہیں. اسی طریقے سورہ یوسف میں دین الملک ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک. تو بادشاہ کا جو نظام تھا وہاں، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کے ایک بہت اہم افسر تھے، بہت بڑے کارندے تھے، شاید وزیر اعظم ہو، شاید وزیر خوراک ہو، واٹس ایور، لیکن بادشاہ تو نہیں تھے. نظام تو بادشاہ کا تھا، تو انہیں پابندی کرنی پڑی. اور وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ہیلا سکھایا، کذالک کدنا لیوسف. اور یوسف کے لیے ہم نے اس طریقے سے ایک چال بنا دی، اور اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ یوسف نے نہیں کیا، ہم نے کیا. اور یہ واقعہ لیاخذ اخاہ فی دین الملک. تو یہ دین جو ہے یہ ایک مکمل نظام ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں مذہب بھی ہے اور معاشی، سیاسی، سماجی نظام بھی ہے. اور اسی معاشی، سماجی اور سیاسی نظام کے تحت قوانین ہیں. قانون جو ہے کرمنل لا بھی ہے، سول لا بھی ہے، قانون شہادت بھی ہے، یہ سارے کے سارے قانون وراثت بھی ہے. یہ جو سود حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور معاشرے کے اندر یہ کہ یہ ایک مخلوط معاشرہ نہ ہو، ملا جلا نہ ہو، بلکہ یہ کہ ایک سیگریگیٹڈ سوسائٹی ہو. اور ظاہر بات ہے کہ پردے کی جو ہے حفاظت عورت کو مہیا کی جائے. یہ ساری چیزیں ایک نظام بنتا ہے اس سے. تو اسلام مجموعہ ہے ان تمام چیزوں کا. ہوا یہ ہے اصل میں کہ خلافت راشدہ تک، حضور کے 10 سال جو ہیں مدینے کے، اور پھر خلافت راشدہ کے 30 سال، اس وقت تک تو اسلام مکمل دین کی حیثیت سے قائم رہا. جیسے خلافت ختم ہوئی، خلافت راشدہ، اب ملوکیت آ گئی، سیاسی نظام اب وہ اسلام والا نہیں رہا. اس میں وہ شرعیت نہیں رہی، اس میں ایک قبیلے کی حکومت آ گئی، اس میں جو ہے موروثی حکومت آ گئی وغیرہ وغیرہ. اب بہرحال اس کے خلاف کچھ بغاوتیں تو ہوئیں، لیکن سب کچھ چل دی گئی. لہذا لوگوں نے سمجھا اب ہمیں اسی چھت کے نیچے رہنا ہے. لہذا مذہبی لوگوں نے یا علمی کام شروع کر دیے، اور یہ کہ خانقاہی نظام کے لوگوں کی کم سے کم یہ کہ تزکیہ نفس کی کوشش تو کروں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن اس میں کیا تھا کہ چاہے وہ ملوکیت تھی لیکن قانون اسلامی تھا.
جو عدالتیں کی فیصلہ قاضی ہوتے تھے اور مفتی ہوتے تھے، اور جمعہ ہوتا تھا صرف سرکاری، کوئی عام پرائیویٹ جمعہ نہیں ہو سکتا تھا، خطیب، یہ 3 عہدے تھے جن عہدوں کے لیے یہ سارا جو نظام ہے دینی تعلیم جس کو کہتے ہیں ہم، دینی تعلیم کا نظام، یہ اصل میں سول سروس کی اکیڈمیز تھیں یہ، کہ حکومتوں کو ضرورت ہے قاضیوں کی، مفتیوں کی اور خطیبوں کی، تو وہ پروڈیوس کریں۔ اس کے بعد جب آ گیا کلونیل دور، اب انگریز آ گیا، اب کرمنل لا تو اس کا ہے، سول لا تو اس کا ہے، لہٰذا اب وہ قاضی اور وہ مفتی حضرات کی بھی اہمیت کم ہو گئی۔ البتہ انہوں نے یہ مذہبی آزادی دے دی، نماز پڑھو، ہم نہیں روکتے، تو نماز کے مسائل مفتی صاحب سے پوچھ لو جا کے، طہارت کے، پاکیزگی کے مسائل، روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹ گیا ہے، اور انگریز نے کم سے کم یہ بھی رکھا کہ جو آئلی قوانین تھی ان میں ہمیں آزادی دیے رکھی، وہ تم اپنے مفتیوں کے حوالے رکھو، جو چاہو جس طرح چاہو کرو، فیملی لاز میں ہم دخل نہیں دیں گے۔ اسی طرح وراثت کے قانون میں اس نے یہ کیا کہ آپ چاہیں تو شریعت کے مطابق ہم فیصلہ دے دیں گے، اور چاہیں تو رواج کے مطابق دے دیں گے، چاہیں تو ہمارے انگلش لا کے تحت لے لیجیے، اٹس آپشن فار یو۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ دائرہ سکڑ گیا، وہ جو دین کا دائرہ تھا، پورا نظام زندگی، وہ تو خلافت راشدہ کے بعد ہی ایک منزل تو ختم ہو گئی، دوسری منزل جو تھی وہ سارا کا سارا جو ہے وہ کولونیل دور میں کہیں 200 برس انگریز یہاں پر رہا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ کنڈیشننگ ہو گئی ہے عوام کے ذہنوں کی، اور اس کو علماء نے بھی قبول کر لیا ہے، ریکنسائل کر لیا ہے کہ بس اسلام نام اسی نماز روزے کا ہے، یہ عبادت ہے، پرسنل ہے، یہ ہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے کہ جو اسی تصور پر مبنی ہے، نظام کی وہ بات ہی نہیں کرتی۔ ہاں وہ تقویٰ کی بات اس معنی میں عبادات کے اندر جو ہے وہ زیادہ ذوق و شوق ہو جائے، اتباع سنت کا ذوق و شوق زیادہ ہو جائے، یہ یقیناً ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن نظام کی بات ہی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک بڑا اہم کارنامہ تھا جس کا سب سے پہلے سہرا بنتا ہے علامہ اقبال کے ماتھے پر، کہ انہوں نے دین اور مذہب کی یہ دوئی تھی اسے ختم کیا ہے۔ دین کا لفظ، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ تو دین جو ہے یہ تو در حقیقت ہے ان سب کے اوپر ایک اوور آل ایک سٹرکچر ہے، یہ صرف مذہب نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام کہاں آزاد ہے؟ اسلام کا سارے باقی قوانین تو بند پڑے ہوئے ہیں، اور ساری شریعت جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے۔ تو اب یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہیں۔ اسی کو کہا ہے رینڈ کارپوریشن والوں نے کہ ٹریڈیشنلسٹ مسلمان جو ہے اس وقت وہ اصل میں اس نظام تعلیم کو بھی ابھی سینے سے لگائے بیٹھا ہے جو مسلم حکومتوں کی سول سروس کے لیے لوگوں کو قاضی اور مفتی اور خطیب مہیا کرنے کا ذریعہ تھا، اسی کو سینے سے لگا رکھا ہے۔ ان کے اندر جو ہے اپنے آبا کے نقش قدم پر چلنا، ان کی تقلید کرنا وہ اپنا لازم سمجھتے، حالانکہ وہ نظام تعلیم اس وقت کے دور کی جو ہے اس دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے وہ مذہب کا کانسیپٹ ہے عوام کے اندر، پھر اس مذہب کے کانسیپٹ میں بھی جو اور ڈی جنریشن آئی ہے وہ اور ہے کہ اب یہ اس میں جو ہے وہ مشرکانہ اوہام بھی ہے، عوام کی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اس میں وہ شرک ہے اور نہ معلوم کیا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس دلدل سے ہمیں نکالے، آسان کام نہیں ہے۔ تو اس وقت جو مسلم دشمن قوتیں ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اسلام کا وہ نظام جو ہے یا وہ جو عبادات ہیں جو مسلمان کرتے ہیں؟ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے، بلکہ یہ مجھے پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا۔ ویسٹ کا ٹارگٹ جو ہے اسلام ایز اے دین ہے، ناٹ مذہب۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر بش یہ کہے کہ ہم اسلام کے دشمن نہیں ہیں تو سچ کہتا ہے وہ۔ اسلام ایز اے ریلیجن، ایز اے مذہب، وہ دشمن نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے اور بالکل مرملا کہہ سکتا ہے، یو ہیو کم ٹو امریکہ، یو پرچیز چرچز، ٹرن دیم انٹو ماسکس۔ تم نے چرچ خریدے، سینیگوگ خریدے، مسجدیں بنا لی، پرپس بلٹ مسجدیں بنا لی، ہم نے کبھی روکا ہے تمہیں؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے تو نہیں روکا، روزے رکھتے ہو، ہم نے نہیں روکا۔ اگر تم روزے رکھتے ہو تو ہم ایک افطار پارٹی وائٹ ہاؤس میں دے دیتے ہیں، تمہاری عید ہوتی ہے، عیدین ہوتے ہیں تو ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ مذہب سے ہماری کوئی جنگ نہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا رینڈ کارپوریشن نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، تو ان میں سے فنڈامنٹلسٹ وہ ہیں جو اسلام کو نظام سمجھتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، نتھنگ ڈوئنگ، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو، انہیں تو ہم نے ختم کر کے رہنا ہے۔ اصل میں اسی پس منظر میں سمجھیے کہ 40 برس تک جو کولڈ وار رہی دنیا میں، اور دنیا کے بہترین وسائل و ذرائع جو زمین کے اندر اللہ نے پیدا کیے تھے وہ خرچ ہوئے ہیں آپس کے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی تیاری میں، اسلحہ بنانا اور اس کی دوڑ، یہ ساری کیا تھی؟ اس میں کوئی مذہب کا معاملہ تھا ہی نہیں، نظام کا معاملہ تھا۔
وہ یہ ایک طرف تھی ویسٹرن کیپٹلزم، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، مارکیٹ اکانومی جس کو وہ کہتے ہیں، اور جس کو لیے اور مختلف الفاظ، کنزیومر سوسائٹی، مارکیٹ اکانومی، انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ نظام کی بنیاد کے اوپر پورا نظام معیشت جو ہے، اور وہاں وہ تھا کہ وہ انفرادی ملکیت جو بھی مینز آف پروڈکشن ہے ان کی انفرادی ملکیت ختم، ظاہر بات ہے اب سود کا سوال ہی نہیں رہا، سود خود بخود ختم ہو گیا. تو اس حوالے سے وہ نظام کی جنگ تھی، اس میں مذہب کا کوئی ایلیمنٹ تھا ہی نہیں سرے سے. اب جو ہے انہیں خطرہ ہے اسلام کا. اصل میں ان کی جو ذرائع ہیں حالات کے معلوم کرنے کے، وہ ہمارے ذرائع سے بہت زیادہ ہیں. ہم اپنے حالات کو دیکھ کر مایوس ہوتے ہیں. انہیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ اندر ہی اندر ایک لاوا جو ہے وہ کھول رہا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں، ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. جیسے کہ ایک انگارہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے راکھ آ گئی، اب نظر ہی نہیں آ رہا کہ اس کے اندر آگ بھی ہے، آپ نے غلطی سے ہاتھ اٹھ میں لے لیا تو پتہ چلے گا اس کے اندر تو آگ ہے. تو امت مسلمہ کے اندر جو ہے، اس کی روح کے اندر وہ ایک ہے، ایک باغیانہ عنصر ہے، اور یہ عنصر پیدا ہو گیا تھا آزادی کے فوراً بعد. جیسے ہی کولونیل جو بساط تھی وہ لپٹنی شروع ہوئی اور مسلمان ممالک آزاد ہوئے، فرام انڈونیشیا ٹو موراکو، تو انہیں یہ احساس ہوا بھائی ہمارا بھی ایک نظام تھا، ان کا نظام ہے، ہمارا بھی نظام تھا، ان کا کرمنل لا ہے، ہمارا بھی کرمنل لا تھا، ان کا سول لا ہے، ہمارا بھی سول لا تھا، تو ہم اس کو قائم کریں. تو یہ جذبہ فوری طور پر جیسے ہی کولونیل بستر لپٹا ہے پورے عالم اسلام میں پیدا ہوا. چنانچہ مظلومی پارٹی آف انڈونیشیا، جماعت اسلامی آف انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ، فدائیین آف ایران، الاخوان المسلمون آف عرب ورلڈ، یہ تحریکیں اٹھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ میتھڈالوجی کے معاملے میں مار کھا گئی. ایک تو انہوں نے ایمان پر ان کا اتنا ایمفیسائز نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا، اور دوسرے یہ کہ میتھڈالوجی جو ہے، جو اس زمانے میں کنٹمپریری جو چالو چیزیں ہیں ان کو لے کر انہوں نے چاہا کہ ہم اسلام قائم کر دیں، وہ ناممکن ہے. اس لیے وہ بھٹک گئیں اور وہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن اندر جو ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، وہ شرار آرزو موجود ہے اور وہ خطرہ ہے. افغانستان میں بھی انہیں اندیشہ یہی ہو گیا تھا کہ اگرچہ ابھی کوئی وہاں نظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہ چند سزائیں انہوں نے نافذ کی ہیں شرعی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پورے افغانستان 95% علاقہ جو ان کے کنٹرول میں ہے جرائم سے پاک ہو گیا. ایک حکم امیر المومنین کا آیا ملا عمر کا، اور پوسٹ کی کاشت جو ہے وہ ختم، زیرو. اور بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز وہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے بند کرو، پیسے لے لو ہم سے، وہ تو بند نہیں ہوتا. وہ وہاں کے وار لارڈ سب سے زیادہ اسی سے کمائی کرتے ہیں، اس میں ان کے وزراء بھی شامل ہیں، ان کے گورنر بھی شامل ہیں، سب کے سب شامل ہیں. تو یہ جو ایک نظام تھوڑا سا اس نے تھوڑا سا اپنا، ابھی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ چھوٹی چھوٹی دو پتیاں ظاہر ہوئی تھی، وہ ڈر گئے. خطرناک ہے کہ یہ معاملہ اگر آگے آ گیا. جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال، وہ بھی ہمارے ہاں کے اس دور کے متجددین میں سے ہیں، سیکولر تھنکر ہیں، دانشور ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جو حالات میں کابل میں دیکھ کر آیا ہوں اگر چند اور مسلمان ممالک میں وہ ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی. یہ الفاظ تھے ان کے، اتنے متاثر ہوئے تھے. تو اس حوالے سے انہیں خطرہ ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ ہمارے ساتھ ٹکرا جائے گا، ہمیں ختم کر دے گا. اگر اس کی جھلک بھی دنیا نے دیکھ لی کہیں کسی سائزیبل ملک میں تو ہمارا نظام ختم ہو جائے گا. جیسے کہ آتا ہے حدیث میں کہ حضرت مسیح کی بینائی جہاں تک پہنچے گی، آپ کی آنکھوں کی نگاہ جہاں تک جائے گی، یہودی پگھلتے چلے جائیں گے. تو یہ اسلامی نظام کسی ایک ملک کے اندر قائم ہو جائے، پورا کا پورا بھرپور پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، تو یہ ہے کہ یہ تمام جتنے بھی ان کا اپنا نظام کا تار و پود ہے یہ بکھر کر رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، میلٹ اوے ہو جائے گا. یہ ہے اصل بات کہ جو دین کے وہ خلاف ہیں، مذہب کے خلاف نہیں. رہو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے خاصی مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور یہ آپ کی بعض تقاریر اور بعض تحریروں میں بھی جھلکتی ہے کہ آپ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے مکمل مایوس ہو چکے اور آپ کو روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. آپ نے بہت ہی میری دکھتی ہوئی رگ کو پکڑا ہے. یہ بات تو میں بہت طویل عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک فیکٹس آن دی گراؤنڈز کا تعلق ہے مجھے اب کوئی امید نہیں رہی. حالات جو ہے بالفعل
لیکن میری جو 400 سال پچھلی تاریخ اس کے حوالے سے اور مستقبل کی جو پیشین گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے مجھے امید اب بھی ہے۔ حالات بہت خراب ہیں۔ اسلام کی، پاکستان کی مثبت بنیاد وہ یہ تھی کہ یہاں اسلام آئے، اسلام کا نظام آئے، اور جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا اور قائد اعظم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنا دیں دور حاضر میں، اور اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے رکھیں۔ اس میں تو ہم نے 1% بھی پیش رفت نہیں کی، تو مثبت اساس منہدم ہو چکی۔ اب 60 سال قمری حساب سے تو 61 سال ہو چکے، اور یہ کہ ویسے بھی 59 سال تو ہو ہی گئے۔ اور ایک منفی بنیاد تھی ہندو سے جو خوف اور خطرہ، انتقامی جذبہ اس کا، تو اس کے پروٹیکشن کے لیے ہمیں چاہیے تھا ایک علیحدہ ملک۔ وہ اب امریکہ کے دباؤ میں آ کے جو نارملائزیشن ہو رہی ہے، اور اس میں جو آمد و رفت شروع ہو رہی ہے، اور وہ شاعر آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، اور صحافی آ رہے ہیں، اور ثقافتی طائفے آ رہے ہیں، یہ سب لوگ آ رہے ہیں، ممبرز آف پارلیمنٹ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ جو دشمنی اور وہ جو دوری تھی وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، میں خود بھی چونکہ وہاں کوئی 1 مہینہ سوا مہینہ رہ کر آیا تھا، کوئی 1.5 سال پہلے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ جو ایک تاریخی عداوت دشمنی تھی، انتقام کا جذبہ تھا، اب وہ چونکہ ان 60 سالوں میں بہت سا پانی جو ہے وقت کے دریا میں، وقت کے پل کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہے، وہ نسلیں گئیں، اب تو تیسری جنریشن ہے، تو انہیں اب وہ چیزیں زیادہ یاد بھی نہیں ہیں۔ اور ہندوؤں نے اب یوں سمجھیے کہ ان کی مڈل کلاس تقریباً تمام، اور خاص طور پر اپر مڈل کلاس اینڈ اپر ایلیٹ، وہ سیکولرزم کو ایک مذہب کے طور پر اختیار کر چکے ہیں۔ کوئی حیثیت نہیں مذہب کی، چھوڑو اس کو، کوئی مسلمان ہے جائے مسجد میں، کوئی ہندو جائے وہاں مندر میں، اصل مسئلہ جو ہے وہ تو یہ ہے، یہ معیشت کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، پیسے کا ہے، اور جو بھی کچھ بھی نظام ہے اس کا ہے۔ تو اس پہلو سے وہ منفی اساس بھی اب ختم ہو رہی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ پاکستان اپنا جواز کھو چکا ہے۔ یہ تو ہے فیکٹس آن دی گراؤنڈ کی حیثیت سے، لیکن چونکہ میں 400 سال کی ہسٹری سامنے رکھتا ہوں کہ ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا عہدہ جو تھا دینی اعتبار سے مجددین، جو اللہ نے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس امت کے اندر ہر 100 سال میں، ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کھڑا کرے گا جو دین کو تازہ کر دے گا۔ تو آپ نے بھی وہ لفظ غلط استعمال کیا تھا، تجدیدی، تجدید کہتے ہیں اور اس سے مجدد بنا ہے، اور تجدد کہتے ہیں نئی بات کو لانا، اس سے متجدد بنے گا۔ تو تجدید تو بہت عمدہ کام ہے، دین کو تازہ کرنا، نیا کر دینا، تو اس کے اوپر جو گرد و غبار آ گیا اس کو ہٹانا۔ تو 1000 برس تک وہ جو اکبر کو پٹی پڑھائی گئی تھی، سارے مجددین عالم عرب میں آئے، اور 11ویں صدی سے مجددین کا سلسلہ انڈین سب کانٹیننٹ کو شفٹ ہو گیا۔ وہی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دور اندیشی والی بات جو ہے، کوئی اس کی لانگ پلاننگ ہے، اس نے تو کہا یدبر الامر من السماء الی الارض، اس کی تدبیر ہوتی ہے، فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، اور اس کی یہ تدبیر 1000 سال کی ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو ہے یہ 400 برس میں سارے مجددین ہندوستان میں آئے۔ پھر یہ کہ جب خلافت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں تو تحریک احتجاجی صرف ہندوستان میں چلی، حالانکہ خلافت کوئی ہندوستانی مسلمانوں کا ایکسکلوسیو ایشو تو نہیں تھا، اس زور شور کے ساتھ چلی کہ گاندھی شامل ہوا اس میں، کہاں گاندھی کہاں خلافت۔ پھر جب تحریکیں چلی ہیں آزادی کی تو پوری مسلم دنیا کے اندر لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر تحریکیں چلی ہیں، ملے نیشنلزم، سمجھے، عرب نیشنلزم۔ اگر جو ہے جمال عبد الناصر نے برطانویوں کو، انگریزوں کو اٹھا کر اور میڈیٹرینین میں پھینکا تھا تو کس بنیاد پر؟ عرب نیشنلزم، نحن ابناء الفراعنہ، ہم فرعونوں کی اولاد، اور صدام نے کہا تھا نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں۔ تو یہ نیشنلزمز ہیں، ان کے اوپر تحریک، سوائے ایک تحریک پاکستان کے کہ وہ اسلام کے نام پر چلی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر یہ کہ معجزہ ہے، کانگریس جیسی جماعت اور تحریک زبردست، اور ہندو جیسی یعنی ہم سے 3 گنا وہ جو تعداد کے اندر، پھر سرمایہ دار اور تعلیم یافتہ، اور انگریزی محکموں میں ہندوستان جو ہے سرکاری میں بہت آگے نکل گئے تھے، ہندو مسلمان بہت پیچھے رہ گئے تھے، اس کے کچھ بہت سے اسباب ہیں۔ تو اس کے باوجود، اور پھر جب کہ
پاکستان کی تحریک کے خلاف چند بہت ہی مؤثر مسلم حلقے بھی تھے. بس طرح کے سرحد میں سرحدی گاندھی عبد الغفار خان جو ہے، اس کی تحریک جو تھی خدائی خدمت گار، کو معمولی نہیں تھی، بڑی عوامی تحریک تھی. اس طرح پنجاب میں احرار کی تحریک کوئی معمولی تحریک نہیں تھی، ایک بڑے بڑے خطیب تھے، آتش بیان اور مختلف. پھر یہ کہ جمعیت علماء ہند پورے انڈیا کے اندر اس کے جو ہے وہ اس کا حلقہ اثر تھا. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ابوالکلام آزاد جیسا جینیس پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ یہ معجزہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم اے اللہ تیرا دین قائم کریں گے، دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کریں گے تیرے دین کی. اللہ نے کہا لو. حالانکہ 1 سال پہلے ہمارا قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ کم سے کم 10 سال کے لیے نو کانسیپٹ آف انڈیپینڈنٹ پاکستان. 3 زون ہوں گے، مرکزی حکومت 1 ہوگی. ہاں 10 سال کے بعد کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے آزادی ہوگی. وہ تو پنڈت نہرو کا خدا بھلا کرے، اس نے کہہ دیا کون علیحدہ ہونے دیتا ہے بعد میں. تب قائد اعظم نے کیا کہ یہ ان کے پلانس ہیں اور یہ جو ہے سنسیریٹی کے ساتھ اس کو نہیں تسلیم کر رہے تو پھر ہم واپس جاتے ہیں. اب ان کے اوپر کوئی الزام نہیں دے سکتا تھا. کوئی انگریز جو ہے ماؤنٹ بیٹن یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو محمد علی جناح تم، اس لیے کہ وہ تو اس سے سارا کا سارا معاملہ خراب کرتی. یہی وجہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں اپنی صرف ایک غلطی مانی ہے کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا، اور مجھ پر دور بھی تھا کہ میں رہوں، میں نے نہیں مانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے شو بوائے کہہ کے ان کو اتنا ڈیمورلائز کر دیا تھا کہ ان میں اب جرت نہیں تھی. انہوں نے مانا کہ میں نے غلطی کی کہ پنڈت جواہر لال صدر بن گئے، انہوں نے سارا کا سارا سیبوٹاج کر دیا. اور یہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا اٹ واز دی برین چائلڈ آف مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد کی ذہن کی پیداوار تھی. تو بہرحال یہ جو حق ہیں. اور پھر آخری بات یہ، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، کہ پاکستان جو ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا. یہ جو فیکٹس ہیں یہ مجھے بتاتے ہیں کہ کچھ ہوگا، ہونا ہے. کچھ مایوس نہ ہو، نومید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اور آگے کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان میں حضرت مہدی کا ظہور جو ہوگا وہ عرب کے علاقے میں ہوگا. اس کے لیے فوجیں جو جائیں گی ان کی حکومت کو جمانے کے لیے وہ ایک مشرقی ملک سے جائیں گی. اب وہ مشرقی ملک جو اسی کو کسی اور حدیث کے حوالے سے اقبال نے کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو یہ کچھ احادیث بھی موجود ہیں کہ پاکستان اور افغانستان، چونکہ ایک حدیث میں پھر نام جو ہے خاص طور پر خراسان کا آتا ہے. خراسان کا مین بلک جو ہے وہ موجودہ پاکستان ہے. البتہ جیسے کڑھا ہوتا ہے، بڑا کڑھا، اور اس کے اوپر جو ہے ادھر بھی کنڈا ہے ادھر بھی کنڈا ہے، تو مین تو تھا بلک اس کا افغانستان، لیکن کنڈا ایک ایران میں تھا جو اب بھی خراسان کا پروونس ہے ان کا، اور ایک کنڈا پاکستان میں تھا. یہ جو بالا کنڈ سے اوپر کا پاکستان ہے، یہ سوات ہے، دیر ہے یہ، اور اوپر جا کے چترال ہیں، یہ علاقے ہیں، یہ بھی اسی بالا کنڈ کے اسی خراسان کا حصہ. تو ان احادیث کو دیکھ کر، اور اقبال اگرچہ لیکچرز میں اس نے یہ مہدی وغیرہ کے تصور کی ذرا نفی کی ہے کہ یہ پرانی کہاوتیں چلی آ رہی ہیں اور ان کی، لیکن یہ کہ شعر اس کا ایسا ہے کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں. وقت کا امام جو ہوگا خضر، راہنما، راستہ بتانے والا، وہ خلوت حجاز جو ہے دشت حجاز کی خلوت میں سے برآمد ہوگا. اور کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، اور جو کارواں چلے گا وہ اس وادی سے جو دور و دراز کی وادی ہے. اب یہ خضر وقت کے حوالے سے جو شیعہ اور سنی دونوں کانسیپٹ ہیں مہدی کے، اس کو کور کر لیا. ان کے نزدیک حضرت مہدی 1200 برس سے چھپے ہوئے ہیں، وہاں سے برآمد ہو گئے. ہمارے نزدیک بھی روایات میں یہ ہے کہ جب عرب میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو ایک شخص جو ہے مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا، اس لیے کہ لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہی شوڈ کم، اور اس ہی شوڈ لیڈ، جو ہے لوگوں کو رہنمائی دے، اور وہ اسے ذمہ داری سے بھاگے گا. پھر وہاں سے اس چھپے ہوئے کو تلاش کر کے نکال کر اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، حالانکہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. تو یہ دونوں خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں جو جائے گا وہ اس وادی سے. یہ وادی کون سی ہے؟ وادی سندھ. اس لیے کہ ادھر سے بھی سارے دریا آ رہے ہیں اور سندھ میں جا رہے ہیں. پنجاب کے 5 دریا آئے اور سندھ میں گئے. ادھر سے افغانستان کے سارے دریا آ کر سندھ میں مل رہے ہیں.
دریا کابل میں ذرا بڑا ہے، لیکن پھر یہ کہ گومل ہے، ٹوچی ہے، یہ سارے دریا جو ہے آ رہے ہیں. تو جیسے ایک درخت جو ہے اس کا تنا ہے اور اس کے ادھر ادھر جو پھیل رہے ہیں، تو یہ سندھ ہی کی وادی ہے اصل میں، کہ جو مشرقی افغانستان ہے، جو اصل جو پختون علاقہ ہے، وہ اصل میں اسی وادی سندھ کا حصہ ہے. یہاں سے کارواں نکلے گا. یہ اقبال جو ہے اسے میں سیر مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ مستقبل میں اس کی نگاہ چاہتی تھی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو یہ چیزیں ہیں جو ماضی کا ایک ہے پس منظر 400 سال کا، اور مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں، اس سے مجھے امید ہے کہ کوئی معجزہ ہی رونما ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں. اور یہ کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. تو یہ ایک رجائیت جو اس میں تھی، ایک پر امید. تو کچھ تھوڑا سا اس کا عقیدت مند کہہ لیجئے، خوشہ چین کہنے کے اعتبار سے وہ میرے اندر بھی اس پہلو سے تو ہے، لیکن حالات فیکٹس آن دی گراؤنڈ آر ویری ڈس اپوائنٹنگ.